تمام مومنین مومنات مرحومین مرحومات بالخصوص مرحوم و مغفور ماسٹر خادم حسین اور بھائی حسین کے خاندان کے جملہ مرحومین جتنے رفقا برادران اس فیضا واسطے دام گرامی سلطان زحمت کردن سارے مرحومین کے بلندی درجات واسطے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واليوم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أعز لوليك الفرج اللهم أعز لوليك الفرج اللهم أعز لوليك الفرج دعاؤں کی قبولیت واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات تکلیف نہ سمجھو کہ برادران تھوڑا بڑا نوجوان گیا اس طرح کے پچھاؤں نے سے ثانی واسے ایک محبت بری بلند آواز میں صلوات پڑھ لو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وفوضوا امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر الحمد لله رب العالمين على عاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام أول عدد العبد المؤيد الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد زينة المسجد والمنبر فاضل والبدر بير العالم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المظلومة الراضية المرضية محدث
عالمۃ عاملہ جوانو بزرگو جنو بابا عالمہ سڑیندہ مسلمانہ دن دارا مسئلے تو بھول گئی مخدومہ دل محرومہ دن کے میراث ابی ہاتھی خالی ولی الذي قالت سقط عليها مصائب لو أنها سقط على الأيام سرنا الأيام جزاكم الله الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب یا اما کلثوم یا رقیہ یا سکینۃ جاریۃ امیدارا علیکم منی سلام سیدہ دا کڑا میرے لکے پردہ دار میرا سیکڑی سلام میں دنیا ہوئے جزاکم اللہ اللہ جان دے کوئی بہن دا پردہ ایڈا پیارا سیدرہ کوشیاں کی دیانے قبلہ مولی صاحب پہلی کوشش ہوں میں لے کی تھی جن اللہ شاہ دے درمیان ٹردہ ودا جوانوں ماتمیوں جیٹا کوئی غریب ہوئے اللہ شاہ نو کوئی حقلہ نہیں مریں گا آدھا وعدہ آئینہ آئینہ ابنائی و اخوانی کن ٹر گئے ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ مالی ینادیکم فلا تجیبون سیدہ دے میں سجے دامے کو جواب کیوں نہ دے جیویں تردہ ودا اللہ شان دے درمیان جیویں حاجی بنائی جو قربانیاں دے درمیان تردہ نہیں تیری توجہ نہیں تینو غربت سناوا اللہ گواہ شریفو زلجنا دیواگا پکڑی ودا ترٹی ہوئی واگا ٹھلی ہوئی دین زخم دے زخم تلوارا دے زخم نیزیاں دے زخم اللہ جڑ دے جنا سردار سواروں میں غلام سوار کریں دے دستے دا ودا لوگو میرے پتر مارے گئے میرے جوان مارے گئے اجرکم اللہ قبلہ مولوی صاحب حق بن کے آدھے اکبر دبابا دامی علی رات ایک ایک نوازہ ٹر منجو میں حسین راضیہ اکبر دبابا راضی کا گزریے تسائیں دنو پانی پیواوین زخمین تیری زخمہ دا مرام سیدہ دے نہ مینو دس لگیے نہ مینو زخمہ دی مرام دی لوڑے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو میرا دل آدھے شبیر آکھیا ہو سی اکبر دے ٹرن دے بعد میں پانی پی کے کیا کرنا ہے سیدہ دے قوم ایوال کرام شریف زادو اٹھو میں لہوے دو مہمان وَدْفَوَنَ عَلَمِ رَسُولِ اللَّهِ کوئی جڑا لہرا دیا دھیاں دے اللہ جان دے شریفہ پہلی کوشش شہیدوں میں کوشش میں لکھی تھی جدا خیمے دے دروازے تے آ کھڑے آدھا کھڑا میرے دکھے پردہ دار میرا چھیکڑی سلام آواز آئیے زہرا دی دھیا دے چھیکڑی سلام ہو غصے میں تمہیں اندر لنگا تیرے زخمہ دی مرہم بڑھاؤ جزاکم اللہ جدہ خیمے جہاں بیٹھے قبلہ مولی صاحب ذمہ داری نال پیادا ایویں بیٹھے جویں نمازی تشہد دی حالت جوان ہے آدھے دینی بے صوب نتیق مینو پرانی پوشاک دے اللہ جان دے وقت جا جا تو ٹکڑے بیٹھا کریں دے جدہ پا بیٹھے غریب بائیڑا دیئے میں ایک وصیت پوری کرنی ہے آدھے جھکا ہو مینو گل جمع آدھے وجہ کیا ہے آدھے میری مائی اور چولا بڑی دیتی وقت رو دیئے آدھے زینب جدہ چھیکڑی وال حسین منگانا ہوئے وقت سمجھے جزاکم اللہ اجرکم اللہ زندگی دا پتہ نہیں پیراما دی سالی محبت جی بسم اللہ اللہ جان دے حسین جھکا دے کہ میرے آلے پاس دے حسین جھکا ہو جائے
بھائن گردن تے بوسے دیتے ہون شبیرہ دے بھائن ایک وصیت میں پوری کرنی ہے وہ بندہ مجلس وچ نہیں بیٹھا جڑے سور پر تے ہائے نہ ہو سکی اللہ جان دے بھائن دی حسین تے کیڑی وصیت پوری کرنی ہے شبیرہ دے 21 رمضان میرا بابا بستر شہادت دے آدھا حاجت آخری بھی کرنا ہوئے حسین میری طرفوں میری دھی سر چمی آدھا جھکیو مینو سر چما وطا دا ہاتھ ودا میں تیرے ہتھاں دا بوس ورحمت اللہ علی آبابہم وشیتہم وموالیہم ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین ملعونین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض ومقام آخر للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ دعا ہے برادران صاحب عذاب بچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے جتنے مومنین پریشان حال ہیں اس ذکر دا صدقہ مالک سارے دی پریشانی دور فرما مارلا بیزادہ حسین برادران دے مار رزق کی وسعت اور برکت عطا فرما جتنے شرفاء اپنی مصروفیت چھوڑ کے محمد و آل محمد دا ذکر سن واسطے تشریف فرما مالک تولیموں بیزاد صدور ہے سارے دے نیک حاجات پورے فرما اس بڑا شوق دور تمام مسائل کا حل وقت دے امام دے ظہور نہ رہے مالک ساڈے بارے آقا اور مولا دے ظہور تعجیل فرما قلب ناظرین امام زمانہ سو سارے تو راضی خوشنود فرما ان دعاؤں دی قبولیت واسطے محبت بری بلند آواز نال صلوات پڑھ لو اللہم میرے واسطے نہایت ہی مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے توفیق بخشی اور برادران دی محبت تو مومنین دی زیارت کا موقع فراہم ہویا ایام شہادت سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اللہم صلی علی محمد امام علیہ الصلوۃ والسلام دی طالب علم ہونے دی حیثیت نال چند ایک گزارشات امام علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے ایک پہلو تے مختصر جائے وقت کچھ گزارشات گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا امید ہے سو محبت فرما سو اور توجہ نہ سماعت فرما سو اس کریم اور مہربان خالق کا شکر ہے جس اللہ نے بے پناہ نعمت تو نوازے انسان کلیاں بہ کے سوچے بھی اللہ نے کتنی نعمت تو انسان کو نوازے یقیناً انسان دی صحت بہت بڑی نعمت ہے جوانی نعمت ہے بڑھاپا بھی نعمت ہے توجہ ہے پریشان ہو گئے تو بھی بڑھاپا مولی صاحب کی نعمت ہے میرے محترم سامعین رحمان خالق جدا اچھا ہوتا ہے کسی بندے دے گناہ معاف کرے رحمان خالق وا تو اس کو بیماری عطا کرتا ہے اور بڑھاپے کی بیماری ہے اور خراہت ہے تکلیف اور رحمان خالق چاہتے قیامت لے دیں اسی زندگی کے اپنے گناہ معاف کر کے میری بارگاہ چاہے اور بڑھاپے کی تکلیف بیماری کی تکلیف کے نتیجے مالک گناہ معاف کرنا چاہتا لہذا بڑھاپا بھی نعمت ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے اس حضرت انسان واسطے خلق کیتا ہے جتنے بھی چیزیں ہیں انسان کے تصرف لیکن اس معبود برحق کا پیغام ہے کہ حضرت انسان طے کو میں اپنے واسطے بنایا ہے توجہ ہے سورہ نمل ہے اور سورہ نحل دو آیات مجیدہ کی تلاوت کہ حضرت انسان کوشش کرے
انسان دی بندگی کا تقاضا، انسان دی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ دی بارگاہ سر بسجود ہوئے۔ انسان دی زندگی کا ماحصل یہ ہے کہ انسان اللہ دی بارگاہ سر بسجود ہوئے۔ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد دی بارگاہ۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے۔ لہذا جتنی بھی مخلوقات اللہ نے خلق کی تھی، چاہے زہریلی چیزیں ہیں چاہے جتنی بھی ہیں، انسان واسطے فائدے دار۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے اس کا فلسفہ یا اس کی تخلیق سمجھ نہیں سکتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے التماس کی تھی، پروردگار یہ چھپکلی کو کیوں خلق کیتے، یہ کیڑی کو کیوں خلق کیتے، یہ ڈھاوے سے دودھ ڈھاوے جیڑی شاید ڈھاوے زہریلی بن ویندی تو وہ اگر کوئی استعمال کرے بندہ مار ویندی، اتنی بڑی زہریلی شاید وہ خلق کیوں کیتے۔ آتے پہ غیبی تو آواز ہے میرا موسیٰ نبی تھوڑی دیر پہلے چھپکلی یہ سوال کیتے تھے موسیٰ نو کیوں خلق کیتے۔ توجہ اس دو ڈنگا والے انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، انسان کی زندگی گزارن واسطے اس فضا میں جتنی زہریلی چیزیں ہیں، اگر یہ مخلوق نہ ہوں گی تو انسان کا سانس گننا اوکھا ہو جائے۔ یہ زہریلا چیزاں انہاں زہریلے مواد کو جذب کریں۔ تو انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دیتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے سجدہ۔ اسی وجہ تو تھوڑے اور میرے امام کا ایک لقب سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والے کا سردار۔ علماء لکھے بھی امام علیہ السلام کو جدہ نعمت ملے ہاں امام سجدہ کریں، ہاں کوئی مصیبت برطرف ہو یا امام سجدہ کریں، میری گل سمجھ آ رہی؟ قرآن مجید ہے کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کہ جب میں روح پھونکا سارے ملائکہ سر پر سجود ہو وجے، تو ملائکہ دا شعار ہے وہ ساجد ہے، لیکن سجدہ کر دے۔ اور ارشاد پروردگار ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے امام کی جمع امام اسی لیے قرار دیے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے فعل الخیرات، نیک کم کرن دی، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرن، وایتاء الزکات، زکات ادا کرن۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اے انبیاء علیہ السلام میرے کیا ہیں؟ بہترین عبد میرے بندے۔ تو پتہ چلیا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جڑا انعام اور جس وصف کے نال نوازے وہ عابدین ہے، اور ملائکہ نو جس وصف نال جس صفت نال نوازے وہ ساجد ہے۔ ہوں سر چاہو تو میں جملہ ہدیہ کرا کہتے خوش قسمت ہو اللہ نے امام وہ عطا کیتے۔ اگر ملائکہ دی صف وچ ہوئے تو سید الساجدین ہے، انبیاء دی صف وچ ہوئے تو زین العابدین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ الحمدللہ اللہ نے ہادی اور راہ پر اس کے عطا کیتے۔ اچھا تھوڑی محبت کو دیکھ کے میں جملہ چھوڑے تھا پیا بھی جناب آدم علیہ السلام کو گھن کے جناب خاتم مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے، اور نبیوں تو بعد سلسلہ امامت ہے، اللہ نے نبی بھی سارے معصوم بنا کے بھیجے اور امام بھی سارے معصوم بنا کے بھیجے۔ کوئی ہادی غیر معصوم نہیں۔ جتنے اللہ نے ہادی اور راہبر بھیجے معصوم بنا کے، لیکن کسی نبی نو اللہ نے معصوم زوجہ عطا نہیں کی تھی۔
لیکن ایسا زمانے نو فخر سر فخر نال بلند کر کے دسے ہیں زمانے والوں آدم تو گھن کے جناب خاتم تک جتنے نبی ہیں سارے دے سارے معصوم ہیں، کسی نبی کی زوجہ معصوم نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے۔ جس گھرانے نال اساں وابستہ ہے، جنہ ہستیاں دا دامن اساں پکڑیا ہوئے او تو کو دسے ہیں اس گھر وچ مرد علی بھی معصوم ہے، پردادار زہرا بھی معصوم ہے۔ خوش قسمت ہو اللہ نے ایسے حاجیان دین عطا فرمائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دا وصیت نامہ جنہ رہبر معظم نے پڑھے او دے وچ جملہ ہے کہ اللہ نے اساتذہ زین العابدین جیسا امام عطا کیا۔ توجہ ہے، عبادت گزارا دی زینت۔ اللہ نے نہج البلاغہ جیسا عظیم کلام دا مجموعہ علی علیہ السلام اللہ نے سب کو عطا کیتے اور نہیں کو عطا نہیں کیتے۔ اور سید سجاد علیہ السلام دی دعاؤں دا مجموعہ صحیفہ کاملہ اللہ نے سب کو عطا کیتے۔ توجہ ہے، اور علماء اخلاق نے قدردان بیٹھے جملے دی قدر کر دو۔ انہوں نے فرمائے علماء اخلاق فرمائے اگر امام سجاد علیہ السلام دی دعاواں دا مجموعہ صحیفہ کاملہ نہ ہوندی لوگوں اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگن دا پتہ ہی نہ ہوئے اللہ کولوں منگنا کیوں نہیں۔ یہ اللہ کولوں منگن دا طریقہ انہاں ہستیاں ساکوں سکھا رات کے پچھلے پیر خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے جناب سجاد علیہ السلام فرمانے اے پروردگار بادشاہ اپنے دروازے بند کر چھوڑے، فقط بند نہیں کیتے دربار بٹھا چھوڑے، ہون بادشاہ نو کوئی نہیں مل سکتا، لیکن تو کائنات دا بادشاہ اس وقت بھی فقراء اور غرباء واسطے تیرا دروازہ کھلا۔ اللہ میں تجھے نہ بیٹا امام علیہ السلام دے کس زندگی دے پہلو دے، لیکن ایک امام علیہ السلام دا اسے سجدے دے ہوتے کہ امام علیہ السلام کو نعمت ملے ہاں تاں سجدہ شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت برطرف ہو گیا تاں امام علیہ السلام سجدہ ہے شکر ادا کریں۔ مورے ساڑھے مذہب دا نہیں ہے، غیر مذہب ہے۔ آدھے میں حیران آیا کہ اس گھرانے سے بہت بڑے عابد ہیں، ساجد ہیں، لیکن لقب سید الساجدین زین العابدین سبب کیا ہے؟ آدھے اورات پڑھتا ہویا کربلا کی تاریخ پڑھتا ہویا جب اس جملے سے پہنچا شام غریبا چلتے ہوئے خیمے پردگاراں دے سراں تے چادراں دا نہ ہونا، ایسی حالت وچ بھی طب کربلا کے سید سجاد سر بسجود ہو گیا دے بیان سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جدے محسوس کرے ساڈا ایک جنازہ ہوئے ساڈے نمازاں بھول ویندے ہیں ساڈے کولوں پتہ نہیں کتنے دہاڑے دی نماز قضا ہوندی، اے انہاں ہستیاں درس دیتا ہے۔ یہ ایام عذاب مجلس سے ہوتا ہے تیری اور میری تطہیر اور تزکیہ نفس واسطے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مجالس عذاب فریشمنٹ واسطے نہیں کہ اتنا قیمتی وقت گن کے آنا بھی اپنے دل کی پسند کے مطابق میرے دیر خواہش کے مطابق نہ میرے محترم سامعین، بلکہ سب آزاد سے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کر۔ ترے جملے ہیں من اینا الی اینا، میں کدو آیا میں کدے بننے توجہ ہے، اور میں کیا کریندا ہوتا، کدو آیا کدے بننے اور کیا کریندا ہوتا۔ ان ترے جملے سے بندہ بستر سے جنا رات کو سمجھتا غور کر۔ امام علیہ السلام عبادت گزارن دی زینت، کتنے مرتبہ امام علیہ السلام نماز مصروف ہیں۔ فرزند اگر کنویں گرن لگے واہ بہلا ہویا، امام علیہ السلام نماز ختم ہوئی، فرزند رسول بچہ کنویں گر گیا، امام علیہ السلام کنویں دے نال ہونے کھڑے دیکھ کے میری امانت واپس کر۔ پانی بلند ہویا بچے نو، پھر آگ لگن کے بارے میں روایت امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اگلی آگ بجھاؤں واسطے جدا امام علیہ السلام آج ماشاءاللہ ظاہرین کافی اربعین کے لمبے مظلوم کربلا واسطے جا رہے ہیں، خدا توفیق عطا فرماوے۔ امام علیہ السلام بھی اپنی زندگی ترغیب دلاوے نہ اپنے منن والے کو اپنے چاہن والے کو مظلوم کربلا دی زیارت واسطے
باپ ہونے کی حیثیت واسطے نہیں، حجت خدا ہونے کی وجہ سے، تاکہ مظلوم کربلا کے مقصد کو بندہ سمجھ سکے، جڑا بندہ کربلا بنے۔ اور علماء اخلاق نے صف اعلیٰ کے بارے فرمائے کہ مقام عرفات ہے، توجہ ہے، علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ صف اعلیٰ مقام عرفات ہے۔ کیا مقصد؟ حاجی صاحب جانتے ہیں کہ جب بندہ حرم وچوں نکلتے اور سب تو پہلے اعمال حج شروع کرنے واسطے مقام عرفات سے رات صحیح گزارتے، معرفت حاصل، راز و نیاز خدا دی بارگاہ ہے، معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ مقام عرفات، مشعر الحرام شہور ہے، اور اس کے بعد مزدلفہ تو مینا ہے، پھر اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ سبب یہ ہے کہ جب سب آزاد ہے اب ہمیں کم از کم ان ہستیاں دی معرفت حاصل کر، کربلا ویسے کا معرفت حاصل کر کہ مقصد مظلوم میں کربلا کیا ہے۔ افسوس ہے سارے ممبر دے پیغام اس طرح دے کہ ممبر تو اتنا کھلی چھوٹ دیتی گئی ہے، سارے دوست نصیحت بیان کہ کربلا بین الحرمین مولا عباس اور مولا حسین کے روزے کے درمیان مغرب کا ٹائم ہو گیا، ایک دوست نے دوسرے دوست کو آگے مغرب کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ دیں، اس سے کربلا نماز پڑھنا ہے، توجہ کربلا نماز پڑھنا، وہ ممبر تو یہ کوئی تربیت حاصل کی ہوتا بھی کربلا من کے سانو نماز پڑھنے کی لوڑ نہیں، نہ میرا بھائی سب آزاد سے بہ کے کم از کم معرفت نہ ہستیاں دی بندہ ہوئے امام سجاد سے منن والا۔ میں معذرت نال طالب علم ہاں، کڑی باندھی وجہ کیوں باندھی ہے؟ امام سجاد کی سنت ہے، میں مفتری فتوا نہیں دینا، پاؤنی حرام ہے جائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے، کسی پوچھنا ہوتی تھا، لیکن گزارش یہ ہے دعا دے امام سجاد کی کڑی پاتی وجہ سنت ہے، امام سجاد کی کڑی پاؤنا سنت ہے، کوئی یاد ہے امام سجاد کا تینوں سجدہ یاد کوئی جس امام کا لقب سید الساجدین ہے اس سجدے علی کی شبیہ کے نہیں بڑھا، اور التماس ہے کافی شبیہات ماشاءاللہ ساڑھے ازاداری مظلوم کربلا کا حصہ ہے، اور شاعر اللہ انہوں کا احترام واجب ہے، ضروری ہے، اللہ مبارک ہے، شبیہات جتنے بھی ہیں احترام ضروری ہے، سجدہ صرف اللہ نو ہے، اللہ تو علاوہ غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، پریشان نہ ہوتے تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات، شبیہات کا احترام ضروری ہے، لیکن سجدہ فقط خالق کا ہے، اللہ تو ہٹ کے غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا بندہ مشرک ہے، شرک ہے، سجدہ ہے تو فقط اللہ للہ یسجد من فی السماوات، من ذوی العقول واسطے استعمال ہوتے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان واسطے ہے وہ سر سجود ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ ہے، پھر ہے ما یسجد غیر ذوی العقول واسطے، چرند پرند حیوان نباتات سب کچھ اللہ کی بارگاہ سر سجود ہوتے، اللہ کا احترام ضروری ہے، شبیہات کا احترام ضروری ہے، اور انہاں شبیہات ایک شبیہ کا اضافہ کرو، توجہ ہے، آپ کو تو جملہ سناما چاہ جتا علم دی شبیہ ہے، تازیہ دی شبیہ ہے، تابوت دی شبیہ ہے، ماتمی ازادار طالب علم ہون دی حیثیت نال التماس کیا کرنا جتا باقی شبیہات ہیں، روز عاشور ہوئے، جلوس ہوئے، ازاداری ہے، ماتم یا حسین ہے، تو سید سجاد دی سجدے والی سنت بھی ادا کر کے زمانے نو دسا، اسے سید سجاد اور مولا حسین دی سجدے دی شبیہ نو باقی رکھا ہوئے، سجدہ معمولی آؤ قرآن مجید جناب فرعون کا دربار ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے جادوگروں نے بلایا، فرعون پوچھا تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا رب السماوات والارض، میرا رب آسمان اور زمین کا، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا میرا رب، بخلاڑ کا شکار ہوئے سٹے جادوگروں انہیں آگے کیا کیتے رسیاں سٹیاں نے سپ بن گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا آسا سٹیا،
انہیں سارے سپا نکل گئے ہوں تھوڑی توجہ تو لطف سی ہوں سارے جی جادوگر کھڑے انہیں کہ جڑا کام آسان کیتا ہے یہ ہے جادو جڑا اس کیتا ہے یہ جادو نہیں تھوڑی توجہ نہیں جڑا آسان کیتا ہے وہی جادو جڑا اس کیتے جادو نہیں جلدی کے نال سجدے گر گئے دیکھ کے موسیٰ تیرے ہوتے اور تیرے رب سے ایمان گنا ہے پھر آؤں نے تو کو پتہ ہے سجوایا میں میرے درباری ہو اور تو دوسری پارٹی نال مل گئے ہو توجہ میں تم سزا دے اللہ کا قرآن آ جائے سزا دسی سی بھی سجی لت سے کبھی باہ تو کو میں سولی سے لٹکے سا ہوں جی پہلے درباری ہن سجدے تو بعد فرعون دی آنکھ سے جگ پا کے دے جا جا جو کچھ تیرے سے ہو سکتا ہے کر لے پہلے ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا اب ہم نے سجدہ کر لیا پہلے اب سجدہ کو نہیں کیا سجدے دی میرے محترم سامنے طاقت ایسی ہے دشمن دی آنکھ سے جگ پا کے بندہ گل کر سکتا لبنان کی سرزمین سے باہر والا سید سپر پاور طاقت نو توجہ ہے جب بخلاڑ کا شکار ہوئے اور سوشل میڈیا سے جوان جان دیں انہیں آگے جی فلاں فوج تیار بھی ہوں گی اصل امام زمانہ نال جنگ کرنی ہے سید فرمایا اس امام سے پہلے غلام نال لڑ کے تو توجہ ہے اچھا قدردان بیٹھے ایک وہ لبنان کی سرزمین ہے بھائی عدالت ہے ایسی سرزمین جس سرزمین دے جناب ابو ذر نے علی دی ولایت کا بیج بویا شام جدا مدینہ تو شام بھیجا گیا ایک ساتھ بندے ڈھیر ہوندے پے علی دے محب حبدار اتھا بھی ون گیا سادہ سہارا گھر کے شام دے چوک کھڑے ہو کے ہر آندے والے بندے کو آدھنا ایو الناس او لوگو انا جندب بن جنادہ مشہور ابو ذر غفاری سمیت رسول اللہ میں نبی دے سلطان کو سنے انہاں فرمایا علی خیرن بشر من ابا فقط کفر کائنات دے افضل ترین انسان کا نام علی ہے اگر کوئی انکار کرے وہ کافر ہے اب سے وہ اولادکم بے ولایت علی ابن ابی طالب او لوگوں میں صحابی پیغمبر کی گل کان کھول کے سنو اپنی اولاد کی تربیت علی دی محبت سے کرو جب اپنی اولاد کی تربیت علی دی محبت ہو سی وہ تو دباون ہو سی تاں علی اللہ دا اٹھیون ہو سی تاں علی اللہ دا باون ہو سی تاں علی اللہ او دفتر جو سی تاں سی میں علی اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ آج بہت بڑا نعرہ لایا انہیں فلانا ولایت حامیت فلانا مقصر ہے توجہ ہے آج میرا دل چاہنے میں تھوڑا جہاں ایک نقطہ گوش گزار کر چھوڑا بھی ولایت منانا لیا ہوتا کہ جی ہے تو مقصر کون ہوتا ہے توجہ ہے میرے محترم سامعین غالی کون ہے اور مقصر کون ہے